سورہ زخرف آیت نمبر 68۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى رسولنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 68 پہ آ جائیے۔ یہ آخری رکوع ہے سورہ زخرف کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 68 میں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پچھلی دفعہ واقعہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ سارے مکہ کے لوگوں کے لیے اس کا جو شان نزول تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا وہ شان نزول آیتوں میں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، ہر بات سن کے مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح سے سوال کر کے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں، دیکھیں اس ورڈ کو سرکل کر لیں، یا عبادی، میرے بندوں، اے میرے بندوں۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، کسی کو بلانا ہو نا، اے میرے بندوں، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمزدہ ہو گئے۔ یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے روز۔ یعنی دنیا میں تو دیکھیں ہم لوگ خوف میں جکڑے رہتے ہیں نا، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے چھن جانے کا بھی خوف ہوتا ہے ہمیں، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے اس کا بھی خوف ہوتا ہے، اور کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے تو غم ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے، چوری ہو جاتی ہے گھر میں یا کسی چیز میں تو غم ہوتا ہے، کوئی بددیانتی کرتا ہے تو غم ہوتا ہے، کوئی دل دکھاتا ہے تو غم ہوتا ہے، کوئی ہر چیز میں، بہت ساری چیزوں میں ہمیں غم ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں خوف ہوتا ہے جبکہ وہ ہوا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں کہا نا، میرے بندے کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو۔ یعنی اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھتے ہیں،
اللہ نے کہا ہے روزے رکھو تو وہ روزے رکھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے شراب حرام ہے تو وہ شراب نہیں پیتے، اللہ نے کہا ہے زنا حرام ہے تو وہ زنا نہیں کرتے، اللہ نے چوری کرنے سے منع کیا تو وہ چوری نہیں کرتے، اللہ نے کہا ہے امانت رکھو کسی کی تو وہ امانت رکھتے ہیں، چاہے وہ بات ہو یا پیسے ہو یا زیور ہو یا جو بھی ہو۔ اللہ نے منع فرمایا ہے یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا تو یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے اور نیڈی لوگوں کی مدد کرنے کا کہا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں، اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ نے والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے کا کہا ہے تو فرما برداری کرتے ہیں والدین کی، ڈزنٹ میٹر کہ خود کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے۔ اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس، یہ تو میں نے زبانی ایسے ہی آپ کو بتا دی۔ اللہ نے کہا ہے شوہر کے ساتھ لوئل رہو، اس کے فرما بردار بن کے رہو، چاہے کتنے بھی موقع ملیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، صرف اس میں نماز نہیں آتی، بہت یہ جتنی چیزیں میں نے بتائیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، تو وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم۔ اب میں نے یہ جتنی باتیں بتائیں کہ جو بندے اس طرح کرتے ہیں، کہ ہمیں اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، رائٹ؟ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ چھوڑ دو۔ تو پھر ان کے لیے یہ دیکھیے کتنی بڑی یہ بشارت ہے، آیت نمبر 68 بہت بڑی بشارت ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے تمہیں غم بھی ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے، تمہیں خوف بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، تمہیں اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں بہت ساری چیزیں تمہارے اراؤنڈ ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں تمہارے اراؤنڈ ہو رہی ہیں، اور تم جو ہے وہ چاہتے بھی ہو کرنا کیونکہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن تم صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے یا اللہ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ سوچئے وہی بندہ تو اللہ کا بندہ ہوگا نا، اور کون ہوگا اللہ کا بندہ؟ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے آیت نمبر 68 میں، کہ بھائی یہ زندگی تو ٹیمپریری ہے، جب تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں نہ خوف ہوگا، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہوں گی تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور اس کے چھن جانے کا بھی خوف نہیں ہوگا کہ کسی نے نظر لگا دی، کسی نے جادو کر دیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈاکہ ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی عزت چلی گئی کسی نے، کچھ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ ساری پرماننٹ نعمتیں ہوں گی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اور نہ تم غم زدہ ہوگے، غم بھی نہیں ہوگا۔ آیت نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے یہ آیت ہے، اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کا بندہ ہے۔ جو میں نے آپ کو ابھی باتیں بتائیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، تو جو ہم روز مرہ زندگی میں جس کا سامنا ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور ہم صرف اس لیے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو، یہ چال بازیاں، یہ مکاریاں، یہ سازشیں، کسی کے نقصان میں خوش ہونا، کسی کی خوشی کی خبر، نعمت کی خبر سن کے دل میں کراہت محسوس کرنا، نہیں، کسی کی خوشی میں خوش ہوں، کسی کو تکلیف پہنچے تو اللہ سے اس کے رحم اور اس کی تسلی کے لیے دعا کریں۔ جب آپ اپنا ایسا دل بنا لیں گے نا پریکٹس کر کر کے، تو بس پھر آپ اللہ کے بندے ہو جائیں گے۔ تو ایکچولی یہ آیت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری بات ہے یہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس وقت یہ جب بتائی گئی یا عبادی، دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا صحابہ، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا یا نبی، عباد یعنی میرے بندوں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور قیامت تک جتنے ایسے بندے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری سنا دی، یوم علیکم اليوم۔ یوم کس دن کے لیے؟ قیامت کے لیے۔
تو جو لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں نا قیامت کی ہولناکیوں سے، وہ یہ سن لیں کہ بشارت بھی ہے، انسان پر خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اب قیامت کا دن اپنا کیسے گزارے گا۔ اگر دنیا میں آپ یہ سارا کچھ کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا پھر ایک ایک سینٹنس یہ ہے کہ یا تو ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا پھر دوسرا سینٹنس یہ ہے کہ یا تو ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں جو ہے وہ زیادہ اس طرف دھیان دیتی ہوں، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ بخش دیں گے، اور انشاءاللہ اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 69، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ میں نے آپ لوگ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا آیات کا مطلب کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اس میں پیغمبروں کو دیے ہوئے معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اولیاء اللہ کو دی ہوئی کرامات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں عام انسانوں کو دی ہوئی ہر نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آیات کا مطلب، ایکچولی آیت کا مطلب ہے نشانی۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں، جس کو چاہا وہ عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان۔ مسلمان کا میننگ لکھ لیجئے فرما بردار، کافر کا مطلب نافرمان۔ اب دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بندہ مسلمان تو ہو گیا، کہ اس نے اللہ کی وحدانیت بتا دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ٹوٹل پیکج یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری دی اوپر 68 آیت میں، اور پھر 69 میں ان کی نشانی بتا دی کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار بھی تھے۔ تو حضور نشانی کیا اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ایمان لائے، اور اللہ کی وحدانیت پہ بھی ایمان لائے، اور قرآن پاک جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لائے۔ تو وہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کو واحد مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں اللہ کا، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے فرما بردار ہی ہوں گے۔ باقی جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کس کو بخشے کس کو پکڑ میں لے۔ آیت نمبر 70، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں یوز ہوا ہے ورڈ ازواجکم۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا زوج کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، اور اگر بیوی ہو تو پھر آگے تا لگتی ہے زوجہ، اور اگر ہسبینڈ ہو تو زوج ہوتا ہے۔ لیکن اب ساروں کے لیے کہا جا رہا ہے، چاہے وہ بیویاں ہوں چاہے وہ ہسبینڈز ہوں، لیکن ترجمے میں انہوں نے بیویاں کہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وائی، اس لیے کہ ازواج حکم کا مطلب ہے کہ آل اسپاؤسز، چاہے وہ وائفس ہوں چاہے وہ ہسبینڈز ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک اور بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، کہ تمہاری بیویاں، تم اور تمہاری بیویاں، انتم یعنی تم، اب اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے، اور ازواج حکم میں شوہر بھی ہو سکتا ہے اور بیوی بھی ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے ترجمے میں بیویاں لکھا ہے، لیکن ایکچولی زوج کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس، اور یہاں پہ زوجہ الگ کر کے نہیں بتایا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہارے زوج یعنی تمہارے اسپاؤسز جو ہے وہ حشاش بشاش، حشاش بشاش کا مطلب ہے خوش خوشحال ہو کر کے داخل ہوں گے جنت میں، چلے جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا عبادی، میرے بندوں۔ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے تھے ان کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، کہ جو بھی لوگ اللہ
کو واحد مانتے ہیں، شریک نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تمام نشانیوں کو مانتے ہیں۔ تو نشانیوں میں کیا آ گیا؟ تمام انبیاء علیہ السلام آ گئے، تمام آسمانی کتابیں آ گئیں، تمام فرشتے آ گئے، تمام جو ہے جنت دوزخ کا بیان جتنا بھی ہے وہ آ گیا، اور قیامت کا دن آ گیا، ہے نا؟ تو یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو تمام نشانیوں پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے وہ اللہ کا، اور ساتھ میں اللہ نے ایک بات نہیں بولی کہ صرف نشانیوں پہ ایمان لاتا ہے، مسلمین فرما بردار۔ آیت 71، یہ جنت کا اللہ تعالیٰ احوال بتا رہے ہیں کہ جنت میں کیسا ہوگا، کہ اپنے اسپاؤسز کے ساتھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اگرچہ کہ وہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو پھر نہیں۔ اچھا، آیت 71 دوبارہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ کو ایک بات پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، شاید میں نے تعلیم الاسلام میں بتائی تھی کہ مسلمانوں کو چاندی اور سونے کے برتن میں دنیا میں منع ہے کھانا کھانا یا پانی پینا۔ تو اگر چاندی کے برتن یا سونے کے برتن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ یہ سن لے کہ مسلمانوں کے لیے منع ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جس طرح شراب حرام ہے، لیکن جنت میں سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یوتافو ورڈ جو ہے آیت نمبر 71 کا پہلا ورڈ ہے یوتافو، یوتافو، اس کو آپ سرکل کر لیجئے۔ جب آپ کہتے ہیں طواف کرنا، وہ کیا ہے؟ گھومنا نا، اراؤنڈ کعبہ کے۔ تو یہ وہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوں گے، جو وہاں پہ جنت میں جو خادم ہوں گے تو وہ جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کو لے کر۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ لے کر کے وہ آ جائیں گے، جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، اور ایسی ہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس سے نفس کو لذت ملے، آنکھوں کو لذت ملے، جو ہم چاہیں وہ ملے گا۔ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ جنت میں یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اب یہ ٹیمپریری نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 72، یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ وارث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہم وراثت کسے کہتے ہیں؟ دادا، پردادا، اس سے اوپر دادا، اس سے اوپر پردادا، اس سے اوپر پردادا، وہاں سے کوئی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے، اور فار ایور کے لیے اسی کی فیملی میں وہ چلتی ہے، اس کو وراثت، اس کو وارث کہتے ہیں نا۔ جیسے خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، وہ وراثت اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہیں اس لیے ملے گا، تمہارے اعمال کے بدلے میں ملے گا، فری میں نہیں ملے گا، یہ اعمال کے بدلے ملے گا۔ تو اس کے وارث بنائے گئے ہو، یعنی یہ بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں سب کچھ یہ ملتا رہے گا۔ پھر جنت کی اللہ تعالیٰ بات بتا رہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں تمہارے لیے کثرت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اب جہنمیوں کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی جب سے ہم نے شروع کیا رکوع تب سے لے کے 68 سے لے کے 73 تک، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے، آیت 68 سورہ زخرف، وہاں سے لے کے 73 تک اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ یہ میرے بندے، ان کے لیے انعام مینشن کیا ہے، اور پھر جنت کا احوال بتایا ہے، حال بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ میرے بندے کون ہوں گے، کون ہوں گے؟ جو فرما بردار ہوں اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہوں۔ اب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 74 سے، بے شک گناہ گار لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔
اب یہاں پر ایک نقطہ بنتا ہے کہ وہ مسلمان جو جہنم میں سب سے ٹاپ درجے میں وہ ہوں گے نا، مسلمان جو ٹاپ درجے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے اور کسی کو گرم ہوا بھی نہ لگے، مگر وہ پھر نکالے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ تو یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ کو یہ ماحول اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، ہجرت ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ سنا رہے ہیں آیتیں جو آتی ہیں مکہ کے لوگ مشرک اور کافروں کو، تو ان کے لیے یہ اعلان ہے۔ جیسے میں نے اوپر کا جنت کا جو یا عبادی، تو وہ جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی بات جو قرآن آتا تھا اس پہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، اور وہ جو بھی بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ ایمان لاتے تھے اور ایک اللہ کو مانتے تھے، ان کے لیے وہ اوپر والی نشانیاں ہو گئی۔ اب یہ وہ ہیں جو جن کی آنکھیں بند ہی شرک پر ہوئی ہوں، یعنی ان کو موت آئے تو اس وقت تک وہ یا تو کافر ہوں یا مشرک ہوں، ان کے لیے یہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت 75، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ مایوس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے کہیں گے کہ ہمیں نکالو، ہمیں موت آ جائے، ہم پہ سے یہ عذاب کم ہو جائے، مگر نہ ان کے چیخنے کا کوئی اثر ہوگا اور نہ پھر وہ فائنلی ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ آیت 76، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ استغفر اللہ۔ ظالم کا مطلب گناہگار۔ آیت نمبر 77، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک۔ اب یہ جو یا مالکو ہے نا، یہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں۔ یا مالکو تفسیر میں لکھا ہے کہ جہنم جو ہے، دوزخ جو ہے، اس کے جو گارڈز ہیں وہ فرشتے ہیں، ظاہری بات ہے دوزخ کے گارڈز جو ہیں وہ بھی فرشتے ہیں اور جنت کے گارڈز بھی فرشتے ہیں، تو وہ ایک فرشتے، یہ فرشتے کا نام ہے مالک۔ تو یہ دوزخ میں جب ہوں گے تو پکار پکار کے اس سے کہیں گے کہ اے مالک، اے مالک، یعنی یہ فرشتہ، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں موت ہی آ جائے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، یہ کیسا مطلب عذاب ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ کہے گا کہ تمہیں تو اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ 78، سوری، سورہ زخرف آیت 78، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا جو کہ حق بات یعنی سچ بات تمہیں بتا رہا تھا، فیکٹ بتا رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس کے ساتھ نفرت کی، اس کو ستایا، اس کی بات نہیں مانی، اس کو جھٹلایا، اس کو جھوٹا بولا، طرح طرح سے تم نے اس کا دل دکھایا۔ تو میں نے تو تمہارے پاس حق بھیجا تھا، یعنی میرے رسول تو تمہارے پاس فیکٹ بات لے کر آئے تھے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم یہ بتوں کی پوجا نہیں کرو، تم اللہ کا شریک، اولاد، بیٹا، یہ مت بناؤ، اللہ واحد ہے۔ لیکن تم لوگ تو سارے جتنے رسول آئے ان سے تم نفرت کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو جو ہے طرح طرح سے تم نے ان کو ستایا۔ آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ ام ابرمو امرن، کیا انہوں نے کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا تکلیفیں دینے کے بعد، طائف کا معاملہ بھی ہو جانے کے بعد،
اور جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے سکتے تھے وہ دینے کے بعد، لوگوں کو بہکانے بھڑکانے کے بعد، جو ایمان لائے ان کو تکلیفیں دینے کے بعد، جب ان سے کچھ بن نہیں پڑ رہا تھا، تو ان سب نے مل کر دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں یہ مشورہ کیا کرتے تھے سب جماعوں کے سردار، ابو جہل، ابو لہب اور فلانا فلانا، تو وہ سارے مل کے جہاں مشورہ کیا کرتے تھے، وہ سارے سرداروں نے مل کے فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی کہ کیا انہوں نے کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا ہے، تو یقین مانو کہ ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں، فَإِنَّ مُبْرِمُونَ، کہ ہم بھی بے شک پکا کام کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت 79 میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا ہے، لیکن اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بچایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا اور ان کے ساتھ جو کو سمندر پار کروا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے نا کسی کام کا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ سارے سردار جمع ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر فائنلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب شہید ہی کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ مشورہ شیطان نے دیا تھا۔ بہرحال آیت نمبر 80، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ دیکھیں انسان کتنا بھی خاموشی سے پلاننگ کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کا خیال ہے کہ کیا میں سنتا نہیں ہوں ان کے سرگوشیوں کو اور ان کی پوشیدہ باتوں کو۔ بلا و رسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو فرشتے سب کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ تو لکھ ہی رہے ہیں، اور میں ان کا خیال ہے یہ کہ یہ پوشیدہ طریقے سے یہ جو سازش کر رہے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہیں تو وہ میں سن نہیں رہا ہوں کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، بصیر ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرشتے جو کندھوں پہ دو بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 81، آپ کہہ دیجئے، اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو، میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور دس اینڈ دیٹ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ اس رحمان یعنی اس اللہ کی، رحمان کی جو میں عبادت کرتا ہوں، تمہاری اتنی تکلیفیں جھیلتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو اگر جس سے مجھے اتنا عشق ہے اللہ سے، تو اگرچہ کہ اس کا بیٹا ہوتا تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تو میں ہوتا۔ یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو، للرحمن ولد، ولد کا مطلب ہے اولاد، بیٹا، اگر بیٹا ہو یا اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ جواب دیجئے۔ 82، سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، آسمان اور زمین اور عرش کا رب پاک ہے ہر اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سبحان، سبحان کا مطلب ہے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے اور کسی شریک سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، خامیوں سے، گناہوں سے، عیب سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن یہاں پر آیت 82 میں کہا ہے، آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب، رب العرش، تین چیزوں کو یہاں مینشن کیا ہے۔
سبحان رب السماواتی والارض رب العرش، تمام آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب سبحان ہے، سبحان پاک ہے، اما یصفون، اور یہ جو تم بیان کرتے ہو نا کہ یہ بیٹا یہ بیٹیاں، تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، مطلب اللہ واحد ہے۔ 83، اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے تو سکھایا کہ آپ ان کو یہ جواب دیں کہ میں جس اللہ کی رحمان کی عبادت کرتا ہوں، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی سب سے زیادہ عبادت کرتا۔ یعنی میں تمہیں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے بھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ زمین آسمان اور عرش کا رب ان سب چیزوں سے پاک ہے، جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کی عبادتیں کرتے ہیں، اس سب سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جو کچھ بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں اسی بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے۔ کس دن سے؟ قیامت سے، جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ قیامت کے روز ہمارے جو یہ بت ہیں اور جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سب قیامت کے روز ہمیں چھڑائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے کرنے میں اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے میں جتنا سمجھانا تھا آپ نے سمجھا لیا ہے۔ اب آپ انہیں اس دن سے، جب قیامت کا روز آئے گا نا، تو اس دن یہ جس کے بارے میں بولتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رائٹ ہیں کہ رونگ ہے۔ آیت 84، وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی اللہ ہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی قابل عبادت ہے، یعنی وہی معبود ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 85، اور وہ بہت برکتوں والا ہے۔ اس کو آپ لوگ بریکٹ کر لیجئے، وَتَبَارَكَ الَّذِي، تبارک الذی کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات بہت برکت والی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے اللہ، یعنی بادشاہ ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، علم الساعة، ساعة گھڑی، یہ گھڑی نہیں، کلاک نہیں، سیکنڈ، سیکنڈ سے بھی کم، یعنی جو قیامت کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَعِنْدَهُ، صرف اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس صرف قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب ہم سب لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ دیکھیے آدھی بات ہمیشہ سے ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے پاس کسی کی شفاعت نہیں کام آئے گی، لیکن جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس شفاعت کام آئے گی ان لوگوں کی جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے۔ یہ آیت یہی بات بتا رہی ہے کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا جن کو آپ پکارتے ہو وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پورا رکوع کس کے بارے میں؟ مشرکین اور کافر۔ ہاں جو حق بات کا اقرار کریں۔ حق بات کا اقرار کون کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے حق بات کا اقرار؟ کیا ہے؟ کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، قیامت کا روز برحق ہے، تمام آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تمام رسول اور تمام
انبیاء علیہ السلام اللہ کے میسنجرز ہیں، یہ حق بات ہے نا۔ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تمام قدرت اللہ کی ہے۔ یہ حق بات کا جو اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو، صرف اقرار نہیں کریں، علم بھی ہو، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں، حق بات یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کوئی کرے تو پھر وہ سمجھے راستے سے بھٹک گیا ہے یا اس کے ایمان میں کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 87، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مشرکین اور کفار سے آپ پوچھئے، یا جو بھی ہیں مکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ایمان نہیں لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول نہیں مانتے، ان سے پوچھئے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، مطلب یہ کیسے پیدا ہوا، انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ کس جگہ جا رہے ہیں بھائی، جب میں نے ان کو پیدا کیا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ لوگوں کو شریک کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 88، اور ان کا یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کس کا کہنا؟ یعنی ان کے اندر جو شک اور شبہ کی باتیں ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بات پہ، ایک غلط بات پہ ضد لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے کہ اے میرے رب، یہ لکھ لیجئے اوپر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ان کو سب کچھ سمجھا لیا، سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ بتا دیا، سب ایکسپلینیشن دے دی، مگر اس کے باوجود یہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ اوپر لکھ لیجئے نوٹ، اے میرے رب کے اوپر، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آخری آیت سورہ زخرف کی، اور رکوع بھی ختم ہو رہا ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، وَقُلْ سلام، اور کہہ دیں سلام، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہم نے تعلیم الاسلام میں کیا پڑھا تھا کہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کو السلام علیکم نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ السلام علیکم والا سلام نہیں ہے، سلامتی نہیں بھیج رہے آپ ان کو، مشرکین اور کافروں کو، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقُلْ سلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے فصفح، مطلب ان سے کنارہ کر لیں، کنارہ کرنا ڈسٹنس کر لیں، اور کہہ دیجئے کہ سلام۔ یعنی سلام کا مطلب یہ ہے کہ it's just leave it as it is، ہم کہتے ہیں نا as it is چھوڑ دو یار، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم یا سلامتی نہیں بھیج رہے، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ رائٹ کون ہے اور رانگ کون ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اللہ کے پاس قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب کچھ اختیار میں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام رسول اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے اللہ کے رسول ہیں، پیسنجرز ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، مگر اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہم قیامت کے روز پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ آج سورہ زخرف ختم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، موجود ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں بہترین مسلمان بنا دے، فرما بردار مسلمان بنا دے، ایسے کام کروائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے بچا لے جس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں،
اللہ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین، وما لنا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔